السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو میرا سلام. آج ہم کنسٹرکشن کے حوالے سے پلستر پہ بات کریں گے. کچھ دوست احباب میرے ایسے ہیں جو کال کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دیوار ہے، جو مین دیواریں ہیں یا کمروں کی دیواریں ہیں، وہاں پہ جو ہے اکثر کریکنگ آ جاتی ہے. کریکنگ آنے کی بہت ساری بہت وجوہات ہوتی ہیں. ایک آپ کے گھر کی بیس. سب سے پہلے ہمیشہ جو ہے جو کنسٹرکشن میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیس. جیسے بچوں کی تعلیم کی بیس ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم کی بیس پہ اگر نہ ہمیں دھیان رکھا جائے تو بچے پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. بیس بنانی پڑتی ہے. اسی طرح گھر بنانے سے پہلے، اتنا خرچہ کرنے سے پہلے، ہمیں سب سے پہلے وہاں اس زمین کی سوئل ہمیں دیکھنا ہوگا کیا آیا وہ زمین نرم ہے، سخت ہے، کس طرح کی. اسی حساب سے پھر گھر کی بیس بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کریکنگ آنے کی کچھ وجوہات زمین کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے. زمین اپنی جگہ پہ جب اس کے اوپر ویٹ پڑتا ہے تو اس کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی، بیس اچھی نہ بننے کی وجہ سے بھی آپ کے گھر کے اندر کریکنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اچھے پلستر کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے، آپ کی اینٹوں کی چنائی ہے، یا آپ کسی بھی چیز کی چنائی کر رہے ہیں، اس کا آپ لے لیں، بلاکس وغیرہ لے لیں. جب بھی آپ چنائی کرنے لگیں پلستر کی تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت زیادہ لوگ، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریشر سے پانی لگا رہے ہوتے ہیں. پریشر کا ہونا لازمی نہیں ہوتا. آپ دیواروں کو اس حساب سے تر کریں کہ آپ کی جو دیواریں ایک دفعہ اینٹیں پانی جذب کر لیں اور دوبارہ سے پانی چھوڑنا شروع کر دیں، تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ پلستر کرنا اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. پلستر کرنے کے بعد بھی ان کو بہت زیادہ ترائی لگائیں پلستر کو، تب وہ مضبوطی پکڑتا ہے پلستر. آپ دیکھیں پلستر کرتے وقت ایک چیز ہم دھیان میں نہیں رکھتے، ہمیشہ مخالف سمت میں جو ریشو ہوتا ہے وہ مخالف سمت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اندر کا اور باہر کا پلستر میں ریشو ایک رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پلستر کے اندر، دیواروں کے اندر کریکنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کو کرنا ایسے ہے کہ جو باہر کی ریشو ہے وہ اچھی ریشو کرنی ہے. 1:4 کر لیں، ایک سیمنٹ کا تروڑا ڈال دیں، 4 ریڑیاں ریت کی ڈال دیں. 1:4 اس لیے کہ آپ کی جو باہر والی دیوار ہے، مین دیوار ہے، کمروں کی دیواریں ہو گیا، ریٹیننگ وال ہو گیا، یا جتنی بھی 4 دیواری ہے، وہ اس لیے باہر کی ریشو اچھی رکھنی پڑتی ہے کہ اس پہ موسمیاتی اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں. جیسے سورج پڑ رہا ہوتا ہے، گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، سردیاں ہوتی ہیں، مختلف موسم، بارش ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ باہر کی ریشو ذرا زیادہ اچھی ہو، تاکہ جب بارش پڑے اس سیمنٹ پہ تو سیمنٹ گرنا نہ شروع ہو جائے. اندر کی ریشو جو ہے آپ اس کو تھوڑا نرم کر لیں، 1:5 اس کو کر لیں اندر کی ریشو کو. تو یہ آپ کی جو ہے اس سے آپ کا پلستر مضبوطی پکڑے گا اور بہت بہترین پلستر ہوگا آپ کا یہ کام کرنے سے. اس کے بعد عام طور پہ ہم یہ سارا کچھ اتنا خرچہ کرنے کے سب سے پہلے ہم نے اپنی بیس مضبوط رکھنی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے گھر کی بیس مضبوط رکھنی ہے جتنی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی، آپ کبھی بھی جو چنائی ہے، جو اینٹوں کے ایک اینٹ دوسری اینٹ پہ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو گیپ ہوتا ہے پوری اینٹ تاکہ آئے، اس وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے نا آپ کی دیواروں میں کریکنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے مرحلہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پینٹ اور ڈسٹمبر ورک کا. وہ بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو آپ لوکل برانڈ کے بعض اوقات ڈسٹمبر لگا دیتے ہیں، آپ جہاں پہ گھر پہ 40-50 لاکھ کروڑ لگا رہے ہیں، 30 لاکھ لگا رہے ہیں، 20 لاکھ لگا رہے ہیں، اگر 20-25 ہزار روپے اگر آپ کا فالتو لگ جاتا ہے تو میرے حساب سے آپ کے گھر کی بیس مضبوط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈائریکٹ ہی چونا مار کے پلستر شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ وال پٹی لیں. ٹھیک ہے. وال پٹی سے پہلے آپ نے یہ جو ریگ مار ہوتا ہے اس سے دیواروں کو رگڑائی کر کے ان کو ملائم کرنا ہے. اس کے بعد وال پٹی مارنی ہے، پھر آپ نے رگڑائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ ڈسٹمپر ماریں. ٹھیک ہے. اچھا ماریں ڈسٹمپر، ایک کلاس کا ماریں. برجن میں بھی بہت ساری کلاس ہیں، ایک کلاس بہترین رہے گا آپ کے اندر، آپ کے لیے. اور جب یہ سارے کام آپ کر لیں گے تو آپ اینڈ پہ دیکھیں گے کہ آپ کی لک کیا ہے. نہ آپ کو دیواروں پہ کوئی دراڑ نظر آئے گی،
نہ آپ کا لک وائز گھر بہت بہترین ہو جائے گا۔ ایک پلستر کرتے وقت مین جو غلطی ہوتی ہے، آپ کا جو لوہار ہوتا ہے، وہاں پہ جو مستری لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ کا جو پلستر پہ زیادہ تر وہ کر دیتے ہیں لوہے کا گڑمالا مار دیتے ہیں، اس کے اندر جتنا بھی وہ طاقت والا سمجھ لے سیمنٹ کا جتنی بھی طاقت ہوتی ہے وہ لوہے کا گڑمالا کھینچ رہتا ہے۔ آپ زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ آج کل فوم ملتا ہے 15-20 روپے کا ایک فوم ہے، وہ پلستر ماریں۔ وہ مارنے کے بعد آپ کا پلستر جو ہے نا، جب آپ اس پہ ڈسٹمپر کریں گے تو لک وائز آپ کا گھر بہت بہترین لگے گا۔ یہ آپ کے پوائنٹ ہو گئے، آپ نے گھر کی بیس کیسے مضبوط کرنی ہے، آپ نے مستری کو کیسے دیکھنا ہے وہ کیسے پلستر کر رہا ہے، آپ نے باہر کی ریشو کو نوٹ کرنا ہے، آپ نے اندر کی ریشو کو نوٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ میرے رب کا حکم ہوا تو آپ کے گھر میں دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔